وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا؟ ذیشان یوسف۔ والد صاحب کا نام کیا ہے؟ یوسف پرویز۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ڈی گراؤنڈ۔ کہاں؟ فیصل آباد میں؟ فیصل آباد۔ آپ ہوش و حواس کے ساتھ اور آزادانہ طور پر بغیر کسی جبر کے، تشدد کے، دباؤ کے اسلام قبول کرنے کی خواہش مند ہیں؟ پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرات، یہ بظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی شخص اپنا موقف، اپنی بات، اپنا خاندان، رشتہ دار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات پہ بڑے بڑے معاملے بن جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ذیشان نے بتایا کہ میں آزادانہ طور پر بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی جبر کے اور بغیر کسی ڈر اور دباؤ کے اپنے دل کی خوشی سے اپنا پہلا مذہب چھوڑ کر میں اسلام کو اختیار کر رہا ہوں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پورا دین چھوڑ دینا، پوری فیملی چھوڑ دینا، اپنے والد کے دین سے منہ موڑ لینا، اپنی ماں کے دین سے منہ موڑ لینا، اپنے بھائیوں کا دین چھوڑ دینا، اپنے دوستوں کا مذہب چھوڑ دینا، اپنی برادری کا مذہب چھوڑ دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم ان کو اسلام قبول کرنے پر، اسلام میں داخل ہونے پر خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو اختیار کیا ہے دل سے اور دنیا سے جانے تک اگر آپ اسی پر قائم رہتے ہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہے۔ اور یہ بھی ان کو خبردار کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر
آپ نے اب خاندان کے لالچ میں، والدین کے ڈر سے، بھائیوں کی وجہ سے یا کسی اور دباؤ کی وجہ سے آپ نے اس کلمے سے منہ موڑا، اور آپ نے اگر اسلام کو چھوڑا تو دنیا میں آپ کو کوئی سزا ہو نہ ہو، آخرت میں آپ کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا، اور اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو دنیا میں بھی اس کی سزا ہوتی ہے۔ ہم آپ کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں، پکا رہنے کی دعا کرتے ہیں، اور آپ کے لیے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور آپ کے لیے یہ دعا بھی کریں گے اللہ آپ کے والدین کو، آپ کے بھائیوں کو بھی دین اسلام کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی سفر پر گامزن کرے، اور یہی اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھائے، یہی راستہ برحق ہے۔ آپ نے جو قبول کیا ہے 100% آپ نے درست قبول کیا ہے، لیکن اس کے تقاضے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ نے آنکھیں کھولی ہیں تو اسلام میں کھولی کلمہ پڑھتے ہوئے، لیکن اس نے اتنا عرصہ اسلام کے علاوہ گزارا ہے، اور پھر اسلام کی طرف آنا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اپنے برادر جماعتی کارکن ہمارے اور بڑے مخلص ساتھی مرزا محمد شفیق صاحب، ان کو مبارک دیتا ہوں کہ ان کی وساطت سے اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، تو یقیناً ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے گا کہ اس نے راستہ دکھایا ہے، اور راستے دکھانے کے بعد منزل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت ساری تحقیقی جو معاملات ہیں ان میں ہمارے محترم جناب مولانا عبدالرؤوف صاحب جن کی جو ہے وہ اس تحقیقی کاوش اور کوشش میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ان کے لیے بھی یہ معاملہ آسان فرمائے، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ جو مشکل آئے اللہ اس کے لیے بھی اس کی آسانی دے۔ تو نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اس کے لیے نماز کو سیکھیں، نماز کو پڑھیں۔ ابھی 2 مہینے کے بعد رمضان المبارک آنے والا ہے تو اس کے روزے فرض ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، تو ان چیزوں کی پابندی کریں۔ باقی جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو دین کی یہ بنیادی چیزیں سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ ڈی گراؤنڈ کے پاس جو مساجد ہیں مسلمانوں کی، ان مساجد میں آپ جائیں، جمعہ پڑھیں، وہاں جو بھی امام ہو، خطیب ہو، عالم ہو، اس کے پاس بیٹھیں، اس سے دین حاصل کریں، اسے بتائیں کہ میں نیا اسلام میں داخل ہوا ہوں، میری رہنمائی کریں، مجھے کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جہاں کام کرتے ہیں وہاں جو مسلمان نوجوان ہیں ان سے پوچھا کریں کہ مجھے فلاں دن میں یا ان دنوں میں یا ایسے کون سا کام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو قریبی مسجد ہے وہاں امام سے رابطہ کریں، شفیق صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد اس کی کوئی صورت نکالیں تاکہ قرآن مجید آپ پڑھ سکیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر جو ہے اس کا آغاز
آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور پوری زندگی میں اللہ آپ کو مشکلات سے بچائے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، السلام علیکم میرے بھائیوں۔ میں آج آپ سبھی کے سامنے صرف بھائی شفیق جی کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید میں خودکشی کر لیتا۔ آج میں زندہ ہوں بھائی شفیق جی کی وجہ سے۔ میرا بہت کرٹیکل مسئلہ بن گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے بھی بولا کہ بھائی آپ کا مسئلہ ہے، آپ جانو اور آپ کے کام۔ بھائی شفیق جی کے پاس ہے، روتا ہوا ہے۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھے۔ میرے بابا کو فون کیا کہ ذیشان میرے پاس آیا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے، تو انہوں نے بولا اسے مرنے دو، اسے مرنے دو، ہمارا تعلق کچھ نہیں ہے اس سے۔ اس نے خود ہی کام کیا تھا یہ والا، یہ خود ہی بھگتے۔ رات تقریباً صبح 8 بجے آیا بھائی کے پاس، تو رات تقریباً کھانا وغیرہ انہوں نے کھلایا، گھر جانے کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ پھر بھائی شفیق جی نے کھانا وغیرہ کھلایا، رات 12 بجے ہمت ہار گیا تھوڑی سی، پھر جانے لگا۔ بھائی شفیق نے روک لیا۔ بھائی شفیق میرے مسیح ہیں، ان کا ساری زندگی میں دے نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک بھائی شفیق کو اپنی پاک حفاظت میں رکھے اور ابھی آپ سبھی کو اپنی پاک حفاظت میں رکھے۔ شکریہ۔ اب آپ ہی میرے فیملی ممبر ہو، آپ ہی میرے سب کچھ ہو۔ میں اپنا سب کچھ پرانا چھوڑا ہوں۔ مسجد میں اندر آنے سے پہلے میں اپنا سب کچھ چھوڑ آیا تھا پہلے۔ یہ میں اسلام قبول کیا ہے اپنی خوشی سے، نہ کہ کسی اور کے کہنے سے۔ بہت شکریہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔